نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ نبی عظمت محمد و آل محمد بلند ضربات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل نحمدہ و نصلی سیدنا و مولانا رسول المکی اما بعد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المسلمین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس والطاغوت اللہم صلی اس خالق کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ لطف اور عنایت بخشی اور اس قابل ہمیں سمجھا کہ ہم ایک تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، دوسرا ہمارے دل میں غم حسین کو، ہم دنیا کے ہر مسئلے میں اپنے آنسو بہا دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا رحم اور لطف آپ پہ یہ ہے کہ آپ کا ایک لمحے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی آنکھ بھیگتی ہے صرف غم حسین۔ آپ پوری زندگی روتے رہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری گاڑی چوری ہو گئی، میرا موبائل چوری ہو گیا، میری اولاد مر گئی، میرے ماں باپ مر گئے۔ انسان روتا ہے لیکن اس رونے کا ثواب اسے نہیں ملتا، اس کے ساتھ سارے شریک ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے غم میں بڑے شریک ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی جزا تو نہیں۔ فقط یہ واحد رونا ہے غم حسین کا کہ جسے اللہ نے اتنی فضیلت بخشی ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ اتنی فضیلت بخشی ہے کہ جو غم حسین میں روتا ہے یہ تمہاری آنکھ کا نکلا ہوا آنسو ہیرے بن کے تیری جھولی میں آئے، یہ موتی بن کے محمد و آل محمد بلند تر آواز بلند تر صلوات۔ دنیا میں انسان رونے لگ جاتا، میرا یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میں کیا کروں، پریشان ہو گیا۔ واحد ہے رونا۔ اچھا انسان رو رہا ہونا تو اندر ہی اندر خود پریشان ہوتا ہے، میں رو رہا ہوں، میرا بڑا نقصان ہو گیا، اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد ہے ذکر حسین میں رونا۔ انسان روتا بھی ہے اور دل میں مطمئن بھی ہوتا ہے کہ مجھے رو تو رہا ہوں لیکن نجات اسی غم حسین میں رونے سے مجھے ملے گی۔ میں رو رہا ہوں، نجات مجھے یہی سے ملے گی۔ اچھا یہاں پہ ایک فلسفہ سنیے کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر اسے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ بچہ نہ روئے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو مردہ ہے، اسے کسی طرح دباتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے، اس کا منہ کیا طریقہ ہوتا ہے کسی طرح یہ بچہ روئے۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہ جانتا ہے کہ چپ رہنا زندگی نہیں ہے، رونا زندگی، اور ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں، جسے رونے کو زندگی سمجھتے ہیں، وہ صرف غم حسین، اور غم حسین آپ کو ملے گا صرف اطاعت رسول سے۔ اگر آپ نے اطاعت رسول، اتباع رسول کر لی تب آپ کو یہ رستہ نظر آئے گا کہ اس رستے پہ جا کے میں نے چلنا کیسے، میں نے اس رستے پہ جا کے حسینی بننا کیسے، میں نے اس رستے پہ جا کے دیندار بننا کیسے، میں نے اس رستے پہ جا کے ایماندار بننا کیسے۔ آج کسی سے بھی پوچھ لو بھائی تم حکومت لانا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں حکومت لے کے میرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام قائم ہو۔ اچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اسلام۔ عمل کس پہ کرتے ہو؟ اسلام پہ۔ کرسی پہ آ گئے ہو، اس کرسی کو کس پہ قائم رکھنا چاہتے ہو؟ اسلام پہ۔ اپنے بچوں کو تربیت کیا دینا چاہتے ہو؟ اسلام کے مطابق۔ ہر دنیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے میں اسلام پہ عمل کرتا ہوں، میرا عقیدہ اسلام، میری کرسی کا مقصد اسلام، میری حکومت کا مقصد اسلام، میرے اقتدار کا مقصد اسلام، میری سوچ کا مقصد اسلام۔ یہ دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، تو پھر یہ دنیا کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی
یہ اپنے یہ اسمبلیوں میں بھی قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے یہی عہد کرتے ہیں. یہ دنیا کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن کی تلاوت تو ہر کوئی کرتا. اللہ کا جو کلام نازل ہوا سارے پڑھتے ہیں, سورہ الحمد سارے پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص سارے پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ سارے پڑھتے ہیں, سورہ رحمان کی تلاوت سارے کرتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت سارے کرتے ہیں جسے قرآن کا دل کہا گیا. دن رات ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر ہمارے اندر وہ روحانیت وہ جذبہ, تو یہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہوتے تھے؟ ہر کوئی تو یہ کہے گا اچھا اب آپ کسی چور کو پکڑ لینا, وہ کہ تم نے چوری کی, وہ چور مانتا ہے میں چوری کی. اب آپ کسی بھی مسلمان کو لے آؤ, آپ اسے کہو بھائی تیرے اندر ایمان نہیں ہے, وہ ماننے گا میرے اندر ایمان نہیں, وہ کہے گا جتنا بڑا متقی میں ہوں ایسے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں میں سجدے کتنے کرتا ہوں, 5 وقت کی نماز کا پابند میں ہوں, زکوٰۃ میں دیتا ہوں, خمس میں دیتا ہوں, فطرانہ ہر سال میں دیتا ہوں, غریبوں کی مدد میں نے کی, یتیموں کی مدد میں نے کی, جو اللہ نے نبی کے ذریعے حکم دیا میں تو عمل کرتا ہوں. تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ایماندار نہیں ہوں؟ بھائی سن کے مان لینا کافی نہیں ہے. اور صرف نبی نے رحمت للعالمین نے کہا, یاسین نے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو, صرف یہ نہیں کہا آپ تسبیح کرو, زکوٰۃ دو, یتیموں کی مدد کرو. جو حقیقی معنوں میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, اگر یہ کام نہیں کیا, اگر نبی کے اس معاملے میں تم نے اطاعت اور اتباع نہیں کی, تیرے ایمان کا فائدہ ہی نہیں, تیری نماز کا فائدہ ہی نہیں. وہ نماز ہی کیا؟ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, مشروطی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. امت مسلمہ نے اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں سے دور رکھا ہوا. نبی پاک کی جوتی کی بنی ہوئی شبیہ کو اپنے سینے سے لگا لینا یہ کافی نہیں ہے. دلی طور پر نبی کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناؤ تو پتہ چلے گا, عمل کرو تو پتہ چلے گا. آج کی دنیا قدموں سے دور ہو گئی. علامہ اقبال نے صرف ایک جملے میں کہہ دیا, بر کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن. کیا اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی پہچان لے, کوئی حیدر کرار بھی ہے یا حیدر کرار کا ماننے والا ہے؟ دعویٰ کرنے والے سارے ملیں گے. میں نے آپ کو میں نے جتنے مجالس گزری یہ فرق بتا دیا, اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت ہے سن کے مان لینا, یہ تو آپ کو سارے ملیں گے دعوے دار, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے, دین پہ چلنے والے. اب نبی کی اتباع کرنے والا, مولا علی کی اتباع کرنے والا, اللہ کی اتباع کرنے والا بھی کوئی ہے جو پیچھے چلے؟ بھائی ہم اس کی عزت نہیں کرتے جو فقط توحید پر ایمان رکھ کے نمازیں پڑھتا ہو, صرف توحید پہ ایمان رکھ کے نمازیں پڑھتا ہو. اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کربلا کے امام حسین کی نماز کے آخری سجدے کی معرفت کو حاصل کیا, پھر آپ کی زندگی کے سجدے کسی کام آئے. اب دیکھیں ہم اس کی عزت نہیں کرتے جو فقط اللہ کو مان کے صرف کہے جی صرف اللہ ہی کافی ہے. اگر اللہ کافی ہوتا تو نبی کہتے کہ آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر اللہ ہی کافی ہوتا, یہ عقل کی سوچنے والی بات ہے, اگر اللہ کافی ہوتا اللہ 1,24,000 نبی بھیجتا. اللہ پہ ڈائریکٹ ہوا, اللہ تو سب کچھ کر سکتا. جب اللہ نے کہا کن ہو جا, اللہ اسی طرح ایک مخلوق پیدا کرتا اور کہہ دیتا بھائی سنو 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 اور سمجھو. جیسے ہم مردہ قبر میں اتارے تو اسے جو ہے وہ تلقین ہم کرتے ہیں, سن اور سمجھ. اسی طرح اللہ بھی کہہ دیتا سنو اور سمجھو, نہ خالق ہوں نہ مالک ہوں, مجھے نہیں ماننا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا, مار دوں گا, مردہ ہو جاؤ گے, تمہاری ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی, یہ دنیا فانی. اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا پھر 1,24,000 نبی کیوں بھیجے؟ اگر اللہ کافی ہوتا تو پھر نبی کیوں کہہ دیتے میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں؟ ہم اس کی عزت نہیں کرتے جو فقط توحید پر ایمان لا کے صرف توحید کو ہی ماننے اور کسی چیز کو نہ مانے. بھائی ہم تو انہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے دلی طور پر نبی کی اطاعت کی, نبی کی اطاعت کی. اب جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, جنہوں نے دلی طور پر نبی پاک کی اطاعت کی, اتباع کی, انہوں نے اپنا مال نہیں دیکھا,
जनाब अबू तालिब बहुत बड़े सरबराह थे उस वक्त के। आए कहने लगे जी अबू तालिब अपने भतीजे से कहो कि ये दीन से दस्तबरदार हो जाए, इनके बदले में जितना माल चाहिए हम देंगे, अगर नहीं तो फिर इन्हें कहो कि दीन का जो है ना वो ऐलान ना करें, नहीं तो हमारी तरफ से खतरा है। हजरत अबू तालिब ने उनकी आंख में आंख डाल के कहा मेरे होते हुए तो मोहम्मद तक जाके तो दिखाओ। जनाब अबू तालिब की जात पर बुलंद तर सलावत। अबू तालिब अपने भतीजे से कहो ये 3 से 10 दस्तबरदार, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी तरफ से खतरा। हजरत अबू तालिब ने कहा तुम नबी तक कहाँ जाओगे, तुम पहले मुझ तक तो आओ, मोहम्मद तक जाना है तो अबू तालिब की लाश से गुजर के जाना होगा। ये है इताअत और इत्तबा की पैमाना, पैरवी, हकीकत का नहीं जा सकते। हजरत अबू तालिब भी सरदार थे, उनके पास भी इक़्तिदार था, लेकिन हम उन्हें मानते हैं कि जिन्होंने अपनी सरदारी की परवाह नहीं, अपने इक़्तिदार की परवाह नहीं, खतरे की परवाह नहीं की, लड़ाई की परवाह नहीं की, जंग की परवाह नहीं की। हम तो उन्हें मानते हैं जिन्होंने हकीकी मानों में नबी की इताअत की, कि जब नबी ने ऐलान किया तो इस कायनात में सबसे पहले जिसने नबी की इताअत की, नबी की इत्तबा की, या वो अबू तालिब है या अबू तालिब का बेटा अली है, या यहाँ यूं कहूँगा जिसने इस कायनात में सबसे पहले सही मानों में नबी की इताअत की, नबी की इत्तबा की, वो अबू तालिब है, या अबू तालिब का खून अली है, या वो खतीजा है कि जिसके टुकड़ों पे आज पूरी कायनात बन रही है। बीबी की जात पर बुलंद तर सलावत। पूरी दुनिया बन रही है। किसी की बख्शिश तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो नबी की इताअत नहीं करेगा, नबी की इत्तबा नहीं करेगा। किसी को जन्नत का परवाना मौला अली तब तक नहीं दे सकते जब तक नबी की इताअत नहीं करेगा। जन्नत की टिकट नहीं मिल सकती, बख्शिश की टिकट नहीं मिल सकती जब तक कि नबी की इताअत नहीं, जब तक नबी की इताअत नहीं। जिसने नबी की इताअत की वो जन्नती भी है, साहिब बुलंद हस्ती भी है, साहिब इज्जत हस्ती भी है, क्योंकि इज्जत सारी इनके दर से लेती है। अब जिसने नबी की इताअत नहीं की, जल्दी जल्दी गुजर रहा, जिसने नबी की इताअत नहीं की उसे बख्शिश नहीं मिल सकती। भाई हमने किसी किताब से नहीं पूछना नबी की इत्तबा कैसे करनी है, हमने तो कुरान से पूछना नबी की इत्तबा कैसे करनी है, हमने तो मासूम से पूछना नबी की इत्तबा कैसे करनी है। हमने किसी झूठे रावी से नहीं पूछना जिसे तुम ले आओ, या ज़ईफ रिवायत को ले आओ कि कलमा नहीं पढ़ा था, या नबी की इत्तबा कैसे करनी है, हम नहीं पूछेंगे। हम कुरान से पूछेंगे या मासूम से पूछेंगे। अब आयत नाज़िल हुई, कहा या रसूल अल्लाह अपनी रिसालत का ऐलान करें, ऐलान करें आप रिसालत। अल्लाह ने आयत में कहा कि सबसे पहले अपने कराबतदारों को रिसालत की दावत दो, ये नहीं कहा बाहर वालों, अपने घर वालों, उसको ये नहीं कहा चचा भाई, कहा अपने घर वालों। हिदायत पहले घर से हो, इसलिए तो सबसे पहले जिसने कहा था ना या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाती हूँ कि आप नबी हैं, वो खदीजा। जब किसी ने नबी की जिंदगी में कहा ना या रसूल अल्लाह आप कितनी देर हज़रत खदीजा को रोएंगे, तो रसूल खुदा ने कहा कि तुम क्या जानो खदीजा क्या थी। खदीजा तो वो थी जब पूरी कायनात मुझे झुठला रही थी, वो खदीजा थी जिसने मुझे तस्लीम की। तुम क्या जानो। अच्छा कमाल सुनिए, रिसालत का ऐलान करो। अब जिसने अभी तक नबी को नबी नहीं माना वो तो काफिर थे ना, अभी तो ऐलान नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा ऐलान करो, दावत दो, सबको दावत दी, दावत दी। इंतजाम करवाया हजरत अबू तालिब से और मौला अली से दावत का। भाई यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जिन्हें नबी दावत पर बुला रहे थे वो काफिर थे, और जो दावत का एहतमाम कर रहे थे वो काफिर नहीं थे बल्कि कुल्ले इमाम थे। क्या बात, क्या बात। बुलाओ, सबको बुलाओ, दावत को बुलाया, सबको बुलाया। अब यहाँ पर ये जुमला कहना ठीक होगा कि जब सारे जमा हुए
नबी पाक ने ऐलान कर दिया, रिसालत का ऐलान कर दिया। सारे बैठे हुए थे। अब ये देखिएगा इताअत रसूल, सारे बैठे हुए थे। रिवायात में मिलता है कि सिर्फ एक बच्चा था, तो सारे खामोश थे। उस बच्चे को इस कायनात में लोग अली कहते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, मैं तस्लीम करता हूँ आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप नबियों के सरदार हैं, हमारे मौला हैं, हमारे आका हैं, कायनात आपके सदके में बनी, हम तो तस्लीम करते हैं। यहाँ पर मौला अली ने कहा, उलमा पढ़ रहे थे, या मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सुनकर ईमान लाए हैं, मैं तो आसमान पे आपको देख रहा हूँ कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने आसमान में आपको रिसालत के जेवर से रास्ता देखा, जब कुछ भी नहीं। ये तो सुन के ईमान लाएंगे, मैंने तो तब आपको देखा उस आसमान पर, आप रिसालत के जेवर से रास्ता से, मैं ईमान लाता, मैं तस्लीम करता। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको नबी भी मानता हूँ, कायनात का सरदार भी मानता हूँ, हुक्म आप देंगे अमल मैं करूँगा, जंग का हुक्म आप देंगे, जंग फतह मैं करूँगा, कानून आप बताएंगे, कानून को नाफिज मैं अली करूँगा, आप दीन बताएंगे, दीन की हिफाजत मैं अली करूँगा, आप जो जो हुक्म करेंगे, जब कायनात मुंह फेरेगी मैं अली आपके सामने आऊँगा, जो हुक्म आप देंगे, कानून की हिफाजत, दीन की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, आप हुक्म करेंगे, आप कानून बताएंगे, अमल मैं करूंगा। और या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की तरफ से इस कायनात के आखिरी नबी होंगे और आपके हुक्म से इस कायनात का मौला मैं अली हूँ, आपके हुक्म से ऐलान हुआ। कहते हैं रिवायात में मिलता है 12 बरस का एक बच्चा खड़ा हो गया। अब वो क्या जाने, जो तरीकदार लिख देते हैं 12 बरस का बच्चा, उन्हें क्या पता जब कुछ नहीं था वो अली तब भी थे, वो तो दुनिया की नजर में 12 बरस के थे। ऐसे ही मौला अली ने नहीं कह दिया जब कुछ नहीं था मैंने तब आपको आसमान पे रिसालत के सेवर से रास्ता देखा। का 12 बरस का बच्चा का या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता, मैं तस्लीम करता हूँ आप नबी हैं, आप नबी हैं। अब यहाँ पर एक जुमला बनता है कि जो रिसालत के ऐलान के बाद नबी को नबी तस्लीम ना करे वो और होते हैं, और जो आयत के आने से पहले नबी को तस्लीम करे वो और होते हैं। ऐलान हुआ, मैं ईमान लाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस क्लोज कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को वाहिद और ला शरीक मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके सदके में कायनात बनी। अब पता चल गया जो इतने मुसलमान ये कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, ये किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि अबू तालिब के लाल की सुन्नत है। क्या बात, लोग मुसलमान होते हैं कलमा पढ़ के, मैं ईमान लाता, अब अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप रिसालत के वारिस, नबूवत के वारिस, आप दीन के वारिस, आप हुक्म करेंगे मैं फतह करूंगा, आप कानून बताएंगे मैं कानून को नाफिज करूंगा, आप दीन बताएंगे दीन की हिफाजत मैं करूंगा, आप इस्लाम बताएंगे इस्लाम की हिफाजत मैं करूंगा, आप इस्लाम बताएंगे मेरी औलाद इस्लाम को बचा के जाएगी। आप हुक्म करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बुलाया। अच्छा, तारीख के मुताबिक उस 12 बरस के बच्चे को रसूल खुदा ने बुलाया, कांधे पे हाथ रखा, कहा देखो मैंने अभी ऐलान किया था कि जो इस ऐलान में मेरा साथ देगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरे साथ होगा, तुम में से कोई नहीं होगा। मेरा ऐलान सुनकर मान लेना और है, सुनकर उसकी इत्तबा करना ये और है। ये हमने अहले बैत से सीखा। खड़े हो गए, कहा सुनो ये मेरे वसी है। 12 बरस का बच्चा, जो तारीख में तूने खुद लिखा, 12 बरस के बच्चे को रसूल खुदा कह रहे हैं कि ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है, ये अल्लाह का वली है, ये तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा सरबराह है। जब मौला अली ने ये कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है अली की सुन्नत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये है अली की सुन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह ये है अली की सुन्नत। ये जो कायनात मिलकर
پڑھ کے کلمہ مسلمان ہوتی ہے، یہ ہے علی کی سنت، اور اس دعوت پر جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم تو اپنے نبی کی سنت اپنا اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات۔ کلمہ کیا علی کی سنت ہے یا نبی کی سنت ہے؟ ہم نے خود سے نہیں مانا کہ یہ ولی ہے، یہ ہمیں نبی نے بتایا کہ یہ ولی ہے، اور جنہوں نے نبی کی اطاعت کر کے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ یہی تو فیصلہ تھا کربلا کا، کربلا کے واقعے کا، کربلا کے واقعے کا، کہ کربلا میں دشمن مولا علی کا دشمن، یہ دشمنیاں، یہ بغض، یہ تو تب سے ہو گیا تھا کہ جب سے نبی نے اعلان کیا، جب لوگوں نے کہا ہماری اتنی داڑیاں ہمیں نہیں کہا، بچے کو کہہ دیا قدیر میں، مولا علی کو کہہ دیا، ہمیں تو کہا ہی نہیں کسی نے، ہم تو ساتھ ساتھ تھے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا۔ یہ دشمنی تب سے ہے۔ یہ جو کربلا میں واقعہ ہوا کتنی قیامت تک کی صدیوں تک بھاری ہے، صرف امام حسین نے تسلیم نہیں کیا، یزید کو تسلیم نہیں کیا، کہا کیا ہوا ہم کام ہے، لیکن ہم تجھے تسلیم نہیں کریں، چاہے ہم کٹ جائیں، ہمارا ناحق خون بہہ جائے، ہم تجھے تسلیم نہیں کریں۔ یہی وجہ تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ کی طرف آئے، حج کو عمرے میں بدلا، حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے، یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس جب خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی علم ہوتا، چھت پہ گئے، کہا تم کیا جانو، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا جانو یہ کون ہے، یہ تو وہ ہے جن کے قدموں کی صدقے میں یہ کعبہ کعبہ ہے، تم کیا جانو یہ کون ہے، یہ علی کا لال، یہ زہرا کا لال ہے، تم کیا جانو، اگر تم جان لیتے تو تم آج امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ حضرت عباس نے کہا کافر و فاجر ہو، اگر تم جان لیتے تو امام حسین کے ساتھ۔ کیا امام حسین نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں؟ اس وقت جس کے کان میں یہ آواز آئی تھی نا، اس پہ واجب تھا کہ امام حسین کی نصرت کرتا، اور جس نے نہیں کی وہ گناہ گار ہو۔ اور آج بھی جو حسینیت کو دیکھ کر یزیدیت کو تسلیم کرے وہ بھی جانے، تو اس قربانی کا کیا فائدہ ہو جو آج کے یزید کو نہ سمجھ سکے، آج کی یزیدیت کو نہ سمجھ سکے، جو آج کی یزیدیت کو تسلیم کر لے صرف اس کی طاقت کے ڈر کی وجہ سے، وہ جہنمی، اس نے پھر امام حسین سے محبت نہیں، پھر وہ صرف دعویٰ کرتا، اتباع نہیں کی، مان لیا امام حسین کو، اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، اگر پیروی کر لیتا تو وہ کامیاب ہو۔ بس عزادارو کربلا، کیونکہ آج حضرت عباس علیہ السلام کا الگ رابطہ ہے، تو دو جملے سن لیجیے۔ حضرت عباس علیہ السلام اتنے بہادر تھے، مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، اور ذہن میں تھا کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہو جو کربلا میں امام حسین کی مدد کرے۔ عزادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بی بی زینب کو حضرت عباس پہ بڑا مان تھا، اور انہیں یقین تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے میرے سر کی چادر کو کوئی نہیں اتار سکتا۔ کہا اے بیبیوں، یہ جو تمہاری چادریں، تمہارا پردہ ہے نا، جو تمہارے سر پہ یہ پردہ سلامت ہے، جب تک میرا عباس زندہ ہے میں پردے کی ضمانت لیتی ہوں، میں ضمانت لیتی ہوں۔ عزادارو، 10 محرم کو جب پیاس کا غلبہ چھایا نا، بی بی سکینہ نے ننھے سے بچے حضرت علی اصغر کو دیکھا، زبان سوکھی ہوئی، بچہ تڑپ رہا، کہا مولا عباس اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے نا اس بچے کی پیاس بجھ جائے۔ جب حضرت عباس نے چھوٹی آقا زادی سکینہ کو دیکھا
بچے کو دیکھا، مولا حسین کے پاس آئے، کہا مولا آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا خاموش رہو۔ مولا بی بی سکینہ میرے پاس آئیں، یہ بچہ دیکھیے مجھے صرف پانی لانے کی اجازت تو دے۔ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے جب یہ جملہ سنا نا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، امام حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس تو جانتا ہے نا کہ تو میرے لشکر کا سپاہی سالار ہے، عباس تو جانتا ہے نا تو میرے لشکر کا سپاہی سالار ہے۔ عباس نے کہا مولا مجھے بس اتنا بتا دے، جس لشکر کا میں سپاہی سالار ہوں وہ لشکر کہاں ہے؟ امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس گئے۔ اب سنیں، امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا اکبر، عباس جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں علم ہے، اکبر میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بس بتاتے رہنا جب تک وہ علم نظر آ رہا ہے، مجھے بتاتے رہنا کہ میرا عباس زندہ ہے، علم جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر صحرا میں آئے، حضرت عباس کے علم پہ نظر کی، کہنے لگے مولا حضرت عباس کا علم جا رہا ہے۔ کہنے لگے امام حسین کو تسلی نہیں، علم جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت علی اکبر نے کہا علم نشیب میں اتر رہا ہے، امام حسین کو تسلی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی اکبر نے طرف کے کہا بابا یہ علم لڑکھڑا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ امام حسین کرسی سے بلند ہوئے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائے عباس۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے کہا مولا علم گر گیا۔ امام حسین نے عباس کا نام لیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علم لے کر آئے، ارے بی بی زینب نے دیکھا اور بیویوں کو رو کے کہا ہائے جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، ہائے وہ پردہ، ہائے میرا عباس چلا گیا، اب تو میرا پردہ۔ یا باپ 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 بدل دیا تقدیراں رہ گیا اکھیاں، بدل دیا تقدیراں رہ گیا اکھیاں، بدل دیا تقدیراں رہ گیا۔ آزی دیا بیڑا دیا جدرا جدو سر کو لے گیا، بدل دیا تقدیراں رہ گیا اکھیاں، بدل دیا تقدیراں رہ گیا اکھیاں۔